کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر دنیا کے کافر ملحدین یا قالے وہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہے تو اس کے اندر وہ رد و بدل کیا، تحریف کی ہے معاذ اللہ، تو وہ تو شک کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب سیدھا سادہ ہے، آسان فام، کہ کسی کے شک کرنا قرآن کے بارے میں اس کو مستلزم نہیں ہے کہ اس میں خود شک پیدا ہو۔ اس آسان جواب مثالیں حصی کہ دیکھیں جب انسان کو، آپ بھی اس مراحل سے گزرے ہیں، بخار تو عموماً مرد نا ہر ایک کو ہوتا ہے، بخار 99 ڈگری ہو گیا، چلو 100 ہو گیا، کنٹرول کے اندر ہے، لیکن کبھی 102 اور 3 ہو جاتا ہے، تھرمامیٹر دکھاتا ہو بڑا تیز بخار ہے، اس شدت کی وجہ سے، ٹمپریچر کے بڑھ جانے کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کڑوا ہو جائے، پھر آپ اسے وہ نہیں کھاتا، دیکھیں نا روریو کھلاتے ہیں بچوں کو مائیں کہ کچھ کھا لے، صبح بھی نہیں کھایا بیٹا، ابھی بھی نہیں کھایا، کہ کیا کروں کڑوا ہے نا، اب اسے وہ ماں کہتی کہ چلو دیکھو بیٹا یہ بڑا میٹھا ہے اور صحیح پکا ہوا ہے، حاضر مانجو کہتے ہیں نا، ہاں حلوم لا شک فی حلوی، یہ مانجو کھاؤ بیٹا، یہ بڑا میٹھا ہے، اس کے مٹھاس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ کھاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ پھانک جو ہے کاٹ کر دیتی ہے اسے، منہ میں جب ڈالتا ہے تو منہ جو ہے بگڑا کر کہتا ہے ہٹاؤ یہ تو کڑوا ہے، ھذا مرٌ۔ تو اب بتلاؤ جو ماں کہہ رہی ہے ھذا المانجو حلو ہاں لا مروۃ فیہ، اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے یہ کڑوا ہے، تو کیا ہم کڑوا ہو گیا اس کے کہنے میں؟ اور اس سے کڑوا تو لگتا ہی ہے، لیکن اب اس میں مانجو کا آم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس گندے کا مزاج گندا ہو چکا ہے، ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، اعتدال سے مزاج جب افراط و تفریط میں پڑ جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ مانجو میں چینی ڈالنا شروع کر دو کہ کڑواہٹ دور ہو جائے، کڑواہٹ ہے کہاں ہے اس کے اندر، اس کا علاج یہ ہے کہ اسو کے مزاج کو اعتدال پر لاؤ۔ یا دوسری مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے، طبی لحاظ سے جب سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو اسے کڑواہٹ میٹھی محسوس ہوتا ہے، اب وہ کہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، وہ کھاتا ہے تو حبت کرتا ہوں میٹھی کھائیں، حالانکہ وہ میٹھی ہے، لیکن اب کس کا قصور ہے؟ اس کا مزاج شام کے زہر سے فاسد ہو چکا ہے، اس کا مزاج درست کرو، زہر نکالو اس کے اندر۔ یہ دنیا کے کافر ہوں، یہودی کافر ہوں، عیسائی ہوں، قالے کافر ہوں، جو قرآن کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، یہ ڈسے ہوئے ہیں کفر کا زنگار اور زہر بھر گیا ہے ان کے اندر۔ ان کا مزاج اعتدال میں لا کر انہیں ایمان کی روشنی دکھلاؤ تو پھر جس قرآن سے بدعتیں ہیں پھر اسی قرآن پر جانیں کٹوا دیتا ہے۔ اور ایک اور مثال بھی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے کہ یرکان، پیلا یرکان جب ہو جائے، عام ابتدائی ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک خاص مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آنکھیں بالکل پیلی ہو جاتی ہیں، تو اطباء کہتے ہیں کہ اس کو ہر سفید چیز بھی پیلی نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتی ہے؟ اب اسے کہا جائے کہ یہ ھذا اللبن، ھذا الحلیب، یہ لو حلیب پیو، وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تو دودھ نہیں ہے، سفید نہیں ہے، اسے کہا بھائی حلیب ہے، ھذا ابیض، یہ ابیض ہے، لا صفرۃ فیہ، اس میں کوئی صفرا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے لاؤ گے تو کیا نظر آئے گا؟ زردی صفرا نظر آئے گی، تو کیا وہ دودھ ہو اس کا قصور ہو گیا؟ وہ تو اس کا مزاج بگڑ گیا کہ جگر کی ایلٹی جیسے انگلش میں کہتے ہیں، جسے ہم گرمی کہتے ہیں، وہ اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے، 40 تک اعتدال میں رہتی ہے، 40 سے اوپر اعتدال سے بڑھتی ہے، 70 پہنچ جائے تو بگڑ جاتی ہے۔ میری پیچھے سے 320 تک پہنچ گئی تھی 3 سال پہلے۔ پھر ڈاکٹروں کا یہ کام نہیں ہے، اس کا پھر آسان نسخے ہے میرے پاس ہو مجرب آزمائے ہوئے کہ ایک دم جس طرح آگ پر پانی ڈالو۔ تو بہرحال لا ریب فیہ،
بالکل کوئی شک نہیں ہے قرآن کریم کے اندر. اگر کوئی بےمان شک کرتا ہے تو اس بےمان کا مزاج اپنا بگڑا ہوا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی قرآن میں شک پیدا ہو گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہیں، لا ریبہ ثابت فیہ ہے، ہدا دلیل عقلی بر صداقت قرآن. خدا مصدر بمانا اس میں فاعل، ہادیہ اور ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ ذالک الکتاب، پہلی خبر کتاب، لا ریب جملہ بتاویل مفرد ہو، خبر اور ہدا یہ دوسری خبر ہو جائے گی، اس میں شک بھی نہیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت. پھر یہ ایسے یہ ہدا جس طرح زید عدل کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ ہاں کہ یہ صرف رہنمائی کیا کرتی ہے، یہ تو خود مجسمہ ہدایت. اور میں نے کل بتلا دیا تھا کہ ادھر ہم نے ہدایت ہی مانگی تھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کیا تھا، اللہ خوش ہو گیا، مانگو میرے بندے آپ. یا اللہ کیا مانگوں؟ تو مانگنا بھی سکھلا. ہاں دیکھ پگلے کدھر یہ سمجھے پجاروں مانگ لوں یا کوٹیاں، تو یہ تو میرے نزدیک جو ہے تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے. یہ تو فرعون نمرود کو بھی دی ہے اقتدار، وہ کافروں کو دیا، خزانے قارون کو دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھ سے ایسا نایاب موتی مانگ جو میں نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا اپنے خدا، اور وہ ہے ہدایت کا جو. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے. تو اللہ نے یہ سورت ہو کیا قرآن پورا نازل کر کے فرمایا کہ یہ سورت نہیں، پوری کتاب جو ہے میرے بندے ابھی جس خزانے کو تو طالب تھا، مانگا تھا، اگر اس کو چاہتے ہو تو یہ ہدایت قرآن کے اندر، دو کاٹنوں کے اندر. بائی پاس چلو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے، لیکن جنت میں نہیں پہنچ سکتے. یہاں بائی پاس نہیں ہے شہروں کی طرح شارٹ کٹ نکل جاؤ، بھائی میاں والی جانا ہے تو ذرا گنگ کا بنا ہوا ہے. یہاں بائی پاس جنت کا ہے ہی نہیں ہے.